بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. آج کی نشست میں انشاءاللہ ایک عظیم بابرکت اور بہت ہی فضیلتوں کی حامل نماز یعنی تہجد کی نماز، جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر نماز قرار دی گئی ہے، اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کیا جائے گا، اور نیز اس کے ساتھ اس کے حاصل کرنے کے کچھ طریقے بھی جو ہمارے اکابر نے ذکر کیے ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اس کی وجہ اس موقع پر ذکر کرنے کی یہ ہے کہ اب سے کچھ دنوں کے بعد عظیم بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ ہم سب کو انشاءاللہ رحمتوں و برکتوں کے ساتھ ملنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی اور صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ اس عظیم مہینے کے اندر چونکہ روزانہ رات کے اندھیروں میں تاریکیوں میں اٹھ کر سحری کرنے کا مستقل ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس موقع پر اٹھنے کے ساتھ اور سحری کے عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان کے آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی جو 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہی اپنی تہجد کی نماز اور رات کی بیداری اور رات کے اندھیروں میں اٹھنے کی کوشش کرنی شروع کرنی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی ہم اس کی بھرپور تیاری کر سکیں۔ اس لیے اس موقع پر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی تہجد کے حوالے سے کچھ معروضات ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عظیم اور بابرکت نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم معمول اور ایک اہم سنت ہے، بلکہ دوسروں کے لیے امت محمدیہ کے لیے اگرچہ یہ نماز مسنون اور سنت کے درجے میں ہے کہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں باتوں کا اختیار ہے، پڑھنے پر عظیم بابرکت فضائل اور عظیم رحمتوں و برکتوں کے وعدے ملتے ہیں، لیکن نہ پڑھنے پر کوئی وعید اور عذاب نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی فرض نماز نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز تہجد کی نماز فرض تھی، جیسا کہ جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے اوپر ایک اضافی چیز ہے۔ اگرچہ لوگوں کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض نماز ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی اتنی زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ لا تدعن صلاۃ اللیل ولو حلب شاۃ، کہ رات کی جو تہجد کی نماز ہے اس کو ہرگز ترک مت کیا کرو، اگرچہ بکری کا دودھ نکالنے کی مقدار کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم اس کو پڑھا کرو۔ اس لیے اس عظیم بابرکت نماز سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث طیبہ میں بہت کثرت سے اس کے فضائل اور اس کی برکات ذکر کی گئی ہیں۔ میں چند فضائل سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے اور کس طریقے سے اس نعمت کو پایا جائے اس کے لیے کچھ طریقے ذکر کیے جائیں۔ اس کی فضیلتوں میں سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی زندگی کا ایک اہم عمل۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل نمازیں پڑھا کرتے تھے رات کو تہجد کی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ اتکلف ھذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا رسول اللہ آپ اس قدر تکلف اٹھاتے ہیں، اس قدر تکلیف اور مشقت برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین جواب دیا، فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے گناہوں کی بخشش کر دی گئی ہے اگلے پچھلے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عبادت سے دور رہوں، میں تو شکر گزار بندے کی حیثیت سے اور آگے زیادہ بڑھنے کا مکلف۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں میں پھٹن آ جایا کرتی، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں میں پھٹن آ جایا کرتی۔ ایک تو بہت بڑی فضیلت کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی زندگی کا ایک اہم عمل۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ حدیث کے مطابق تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز سے بھی تہجد کی نماز افضل نہیں ہے، افضل فرض نماز،
کیونکہ حکم جو اللہ کی طرف سے لازم کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فرض نمازوں کے بعد جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، مسنون نمازیں ہیں، مستحب نمازیں ہیں، ان میں اگر پوچھا جائے کہ کون سی سب سے افضل ہے تو جواب یہی ہے کہ حدیث کے مطابق کہ وہ تہجد کی نماز۔ تو اتنی افضل نماز کے فرض نمازوں کے بعد جس کو سب سے افضل کہا گیا، اللہ اکبر۔ تیسری فضیلت احادیث میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جس میں ایک روایت کے اندر تہجد کی کئی فضیلتیں جمع۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دیکھو، رات کے قیام یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ اس کی پہلی فضیلت کہ تم سے پہلے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، فإنہ دأب الصالحین، کہ گزشتہ جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں سب اس کا اہتمام کرتے۔ دوسرا، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے تقرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کے قرب کے مقام کو پا سکتے ہو، وہ تقرب حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ۔ تیسرا، وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کو مٹانے والی نماز، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ اور چوتھا، وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، گناہوں سے روکنے والی نماز ہے کہ اس کی برکت سے صرف گناہ مٹتے اور ختم ہوتے ہی نہیں بلکہ گناہوں کا جو سلسلہ ہے، گناہوں کی جو بری عادت اور لت لگی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے مٹا دیتے، ختم کر دیتے۔ اسی لیے کوئی شخص اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی بری عادت میں مبتلا ہے اور وہ چھوٹ نہیں رہی تو تہجد کی نماز کا اہتمام کر کے دیکھے، اللہ اس کو اس بری عادت سے اور اس برے چکر سے نکال دے۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کا طریقہ، اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ، گناہوں کے لیے کفارہ اور گناہوں سے بچنے کا آلہ ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس نماز کی برکت سے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ رات کے آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ، یعنی گویا اگر آپ کو اللہ کے قرب کو پانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے قرب کے مقام کو پانا ہے، مقربین میں شامل ہونا ہے، تو رات کے آخری پہر میں اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا سیکھ لیجیے۔ پھر آگے فرمایا، اگر تم ان لوگوں میں شامل ہونے کی طاقت رکھتے ہو جو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ضرور شامل، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور اس نعمت کو پاؤ، اس نعمت سے محروم نہ رہو۔ اسی طرح ایک فضیلت اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اس تہجد کی نماز میں حاضر ہونے والے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ رب العزت خوش ہو۔ ایک وہ شخص جو رات کی تہجد کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس نے میری خاطر، میری محبت میں میری طرف رغبت رکھتے ہوئے اپنے نیند کو قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، اپنے بستر کو قربان کیا، میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہ نماز پڑھنے والے لوگ جب نماز کے اندر صفیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ میری خاطر یہ لوگ عبادت میں، بندگی میں، سجدہ کرنے کے لیے کس طرح صفیں درست کر رہے ہیں۔ اور تیسرا، جہاد کرنے والے لوگ کہ جب وہ دشمن سے جہاد کرنے کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں اس موقع پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ نماز، آپ کو اس نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے کوئی خواہش رکھی ہے، یعنی کوئی پسندیدہ چیز رکھی ہے۔ میری خواہش یعنی میری پسندیدہ چیز رات کا قیام، یعنی میں اس چیز پر اتنا راغب ہوں کہ یہ میرا زندگی کا پسندیدہ عمل ہے کہ میں رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کی ایسی نماز بھی ثابت ہے کہ ایک ایک رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھی، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھی۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں ذرا کہ 4 رکعت آپ کی ایسی نماز کہ جس میں آپ نے سورہ مائدہ کے اختتام تک، سورہ مائدہ ختم ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے تقریباً 6.25 پارے پر جا کر، 6.25 پارے کی آپ نے نماز پڑھی، 4 رکعت، اس طرح سے آپ نے کتنی لمبی نماز پڑھی ہو، اتنی آپ کو پسند تھی یہ نماز۔ اسی طرح اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے
کہ اس تہجد کے موقع پر بندے کی دعا قبول، اور حدیث کے مطابق صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ سب سے زیادہ قبول ہوتی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد، کہ رات کے آخری پہر میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، دوسرا فرض کا سلام جیسے ہی پھیرا جاتا ہے اس موقع پر مانگی جانے والی دعا بھی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ چل رہا ہوتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر اترتے ہیں، اللہ کی تجلیات، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صدا لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کی مانگ پوری کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ کی طرف سے رات کے آخری حصے میں صدائیں لگتی ہیں، اللہ کی طرف سے تو اتنا زیادہ معاملہ قبولیت کا، اور اس موقع پر اگر ہم غفلت میں رہیں، بے فکر رہیں، لاپرواہ رہیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر، بھلے 10 منٹ 15 منٹ کا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، اپنی بیماریوں کے حوالے سے، اپنی پریشانیوں کے حوالے سے، اپنی زندگی کے مسائل کے حوالے سے، ساری امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اس کے لیے بہت بہترین موقع ہمارے قریب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ رات کو سحری کے لیے، عمل کے لیے تو ہمیں اٹھنا ہے، تھوڑا سا ہم اس طرح سے اپنے ٹائم کو مینج کر لیں کہ سحری کے عمل کے ساتھ ساتھ ہماری 2 کر کے 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، کیونکہ 4 رکعت یا 8 رکعت یا 6 رکعت جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور حصہ لیجیے۔ اب دوسری چیز کہ اس تہجد کی نماز کو کیسے حاصل کیا جائے، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، تہجد کی نماز میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، جیسے فجر کی نماز میں بھی یہی سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جی فجر کی نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ ایسے طریقے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنائیں تو ہم تہجد کی نعمت کو باقاعدہ آسانی سے پا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر نے، سلف صالحین نے ذکر کیے ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو اس کی برکت سے ہمیں تہجد کی نعمت نصیب ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے تہجد کی توفیق مانگیں، کیونکہ توفیق تو اللہ دیتے ہیں۔ ہم ایک ذکر کرتے ہیں، ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے، صرف اللہ کی طرف سے۔ گناہ سے بچانے یا نیک کام کرنے کا معاملہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا گناہ، نہیں، آپ کیسے بچے؟ اللہ نے بچایا۔ آپ کہیں میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے صدقہ دے دیا، میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، نہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ توفیق نہ دے آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ اللہ توفیق دیتے ہیں تو اپنے سامنے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں تو بستر سے اٹھا کر آپ کو مسلح پر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں تو آپ کے قدم اٹھتے ہیں، نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کو کوئی چیز نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم جب اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ سے کبھی مانگیں، یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو توفیق دے دے، میرے گھر والوں کو توفیق دے دے کہ رات کے اندھیروں میں ہم تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کچھ نہ کچھ نماز پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ سے مانگیں۔ اسی طرح رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ سے مانگیں، یا اللہ سحری کے وقت میں اٹھنا ہمارے لیے آسان کر دے، تہجد کی نماز ہمارے لیے آسان کر دے، روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو پہلی چیز تو اللہ سے مانگیں، بھلے اس کے لیے کوشش کریں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگیں، کیونکہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو پانے کے لیے اللہ سے خوب مانگنا ہے، اللہ سے مانگیں۔ دوسری چیز ہے عزم مصمم کرنا، یعنی پختہ ارادہ کرنا، مضبوط قوت ارادی۔ کسی چیز کی صرف خواہش اور کسی چیز کا صرف چاہنا اس چیز کے پانے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کی خواہشات میں ہوتی ہیں، لیکن انسان اس خواہش کو خواہش کے درجے میں دل میں دبا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو صرف خواہش سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی، عملی طور پر اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو پختہ ارادہ کرنا یہ بھی تہجد کے پانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف خواہش کہ ہاں اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے، بس ہم ایک خواہش رکھتے ہیں کہ جی یہ کام ہو جائے، نہیں۔ ہر آدمی کے دل میں عمرہ کرنے کا
حج کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، لیکن صرف خواہش سے تو نہیں ملتا. انسان اس کے لیے اگر اسباب وسائل جمع کرنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے اپنے دستاویزی ڈاکومنٹس وغیرہ بنانا شروع کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے، عملی طور پر اقدامات شروع کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھولنا شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز کی صرف خواہش سے کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مضبوط قوت ارادی کے ساتھ پختہ ارادہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے. تو دوسری چیز ہے عزم مصمم کرنا. تیسری چیز ہے رات کو جلدی سونا. یہ بہت اہم چیز، رات کو جلدی سونا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت کے بات چیت کرنے کو ناپسند کیا کرتے. عشاء سے پہلے سونے کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کیونکہ اگر عشاء سے پہلے سو جائیں گے اور آنکھ لگ گئی، گہری نیند آ گئی، تو پھر آپ کی تو عشاء کی نماز ضائع ہو جائے گی. تو آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی عشاء پڑھے بغیر سو جائے، اور یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء پڑھ کے بغیر ضرورت کے انسان فضول چیزوں میں لگا رہے. اللہ معاف کرے، جیسے آج کل ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا، موبائل کا، کمپیوٹر کا سارا استعمال، اسی طرح سوشل میڈیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا سب سے زیادہ استعمال رات کو ہوتا ہے. سب سے زیادہ استعمال رات کو ہوتا ہے کہ لوگ اپنی نیندیں برباد کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. تہجد تو کیا ملے گی، فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ گئے، کیا مطلب کہ فجر کی نماز بھی ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی. اللہ معاف کرے. اس لیے رات کو فطرت کے قاعدے کے مطابق جلدی سوئیں. جلدی سونا یہ آپ کی صحت مندی کے لیے بھی سب سے زیادہ بہترین چیز ہے. جلدی سونے کی برکت سے آپ ایک جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں گے، اور روحانی صحت یعنی آپ کی فجر کی نماز تو انشاءاللہ ملے گی ہی ملے گی، بلکہ جلدی سونے کی برکت سے آپ کو تہجد بھی ملے گی انشاءاللہ. اس لیے تیسرا پوائنٹ یہ ہے اہم کہ رات کو جلدی سونا، اس کی عادت بنا، گھر کے اندر اس کے لیے ماحول بنانا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی جلدی سلانے کی، جلدی بستر پر جانے کی کوشش کریں. صبح جلدی اٹھیں تاکہ صبح کا وقت ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی طرف رجوع میں استعمال. چوتھی چیز ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ تہجد کی توفیق ملے گی، وہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے رات کو کوئی نہ کوئی اٹھنے کا انتظام کر کے سونا. آپ یہ کہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں فجر میں اٹھوں، میں تہجد میں اٹھوں، لیکن آپ الارم جو ہے وہ 8 بجے کا لگا رہے ہیں، الارم آپ 7 بجے کا لگا رہے ہیں، الارم آپ اپنے آفس ٹائم کا لگا رہے ہیں، بچوں کے اسکول ٹائم کا لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہی نہیں. اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جیسے کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ مجھے اگر مثال کے طور پر 9 بجے آفس میں پہنچنا ہے، تو اس کے لیے وہ مضبوط طریقے سے اس کا ایک سسٹم بناتا ہے کہ کہیں آفس ٹائم میں لیٹ نہ ہو جاؤں، بچوں کے اسکول ٹائم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے. جس طرح ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رات کو تہجد کی نماز کے لیے بھی الارم لگائیں، کسی کو کہہ کے سوئیں، اٹھنے کا کوئی انتظام کر کے سوئیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر رات کے بالکل آخری حصے میں آپ نے کہیں سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا. رات کے آخری حصے، اب تھکاوٹ تھی، آپ کو معلوم ہے چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے، اور پھر آج کا سفر اور اس زمانے کا سفر کتنا فرق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بہت تھکے ہوئے تھے. رات کے آخری حصے میں فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا. آپ نے فرمایا کہ کچھ آرام کر لیتے ہیں تاکہ ہم فریش ہو کے فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگتے رہنے کے لیے مقرر کیا کہ ہم تو سو رہے ہیں، ذرا آرام کر رہے ہیں، تم جاگتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز نکل جائے. علماء نے اس حدیث کی ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ باقاعدہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے مقرر کیا کہ تم جاگتے رہنا، تم بیٹھے رہنا، اور جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو ہمیں اٹھا دینا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے تدبیر بھی اختیار کرنی. آج کل اس کے لیے ہم ریمائنڈر لگا دیں، الارم لگا دیں، اپنے لیے کوئی ایسی چیز کا انتظام کر کے سوئیں جو ہمارے اٹھنے کا ذریعہ ہو. تو اس لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر کے سوئیں. حدیث میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا، جس کو جیسے الارم لگانا کہتے ہیں نا، ایک حدیث میں اس کے لیے الارم جیسی چیز ہمیں بتائی گئی. عجیب چیز ہے، وہ کبھی کر کے دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. سورہ کہف کی آخری جو 3 آیتیں ہیں، سورہ کہف کی آخری آیات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات روایت میں ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی آخری 5 آیات کو اگر سوتے ہوئے پڑھ لے تو جس وقت وہ چاہے گا، ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا. یعنی سورہ کہف کی آخری آیات کو پڑھ کر سونا اور اپنے دل میں کوئی مناسب وقت سوچ لینا کہ میں تہجد میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں فجر میں اٹھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ اس موقع پر اٹھائیں گے. تو اس لیے سورہ کہف کی آخری آیات، ویسے بھی سورہ کہف کی آخری آیات دجال کے شر سے بچنے کے لیے بہترین آیات ہیں. حدیث میں آتا ہے
جس نے سورہ کہف کی آخری آیات کو یاد کیا اللہ دجال کے شر سے اس کو بچا لے. تو یہ مبارک سورت سورہ کہف، اس کی ابتدائی آیات کی بھی فضیلت یہی ہے کہ دجال کے شر سے اللہ بچائیں گے، اور آخری آیات کی بھی فضیلت یہی ہے. تو اس فضیلت کو بھی انشاءاللہ ہم پالیں گے اگر ہم یاد کر لیں، اور اس طریقے سے بھی کہ رات کو اگر ہم اس کو پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ سحری میں، تہجد میں، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اسی طرح تہجد کی نماز کو پانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دن میں کچھ وقت بھلے معمولی کیوں نہ ہو، اس وقت میں قیلولہ کیا کریں. قیلولہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قیلولہ اصل میں دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں، دن کے درمیان میں تھوڑی دیر کا کچھ آرام کرنا. اگرچہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو شاید سمجھتے بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک سنت یا کوئی شریعت کا ایک عمل، حالانکہ حدیث کے مطابق یہ قیلولہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی دوپہر کا تھوڑا سا آرام آپ کی جسمانی لائف کے لیے بہترین ہیلتھ کا ذریعہ ہے. کیونکہ انسان دوپہر میں تھوڑا سا بھی اگر آرام کر لے تو اس کو ایک ذہنی آسودگی ملتی ہے، جسمانی راحت ملتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے رات کی تہجد کی توفیق بھی ملتی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے کے ذریعے تم دن کے روزے پر قوت حاصل کرو، کہ سحری کھاؤ گے تو دن پہ روزہ رکھنے کی تمہیں طاقت ملے گی. اور دوسرا، قیلولے کے ذریعے سے رات تہجد میں اٹھنے پر قوت حاصل کرو. کیا مطلب؟ کہ جب تم دن میں قیلولہ کرو گے تو رات میں تہجد کی توفیق تمہیں ملے گی. تو قیلولے کا اہتمام بھلے تھوڑی دیر کا کیوں نہ ہو، معمولی سے اگر 10-15 منٹ کی بھی اگر آرام کی اگر آپ کو مثال کے طور پر فرصت مل جاتی ہے، یا بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر اگر لیٹنے کا موقع نہ مل سکے، جیسے آفس وغیرہ کی جو ورکنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں مل پاتا وقت کہ کہیں آرام کر سکے، لیٹ سکے. آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اس پر بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کو سیدھا کر لیں، اور بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھیں موند لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور تھوڑا سا بھی یہ سوچ کر کہ میں تھوڑا سا اپنی ذہنی ریفریشمنٹ کے لیے، تازگی کے لیے، قیلولہ کرنے کی نیت سے میں کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر. اپنے کام کے دوران بھی اگر آپ بیٹھے بیٹھے اپنی تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، آپ کو وہاں پر بھی انشاءاللہ قیلولہ کا فائدہ حاصل ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے، قیلولہ کرنے کا اہتمام. بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اسکول سے آ رہے تھوڑا سا ان کو آرام کروائے، اس سے ان کی جسمانی صحت بھی اور انشاءاللہ اس سے سنت عمل کی بھی ان کو توفیق ملے. اسی طرح تہجد کی نماز کے پانے کے لیے ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچیں. عام طور پر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی، عام طور پر. کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے کاموں میں دن بھر لگا رہے تو اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق چھین لی جاتی. کہتے ہیں نا، سجدوں کی توفیق اسے ملتی ہے جو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری والی زندگی گزارتا ہے، جو دن بھر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزار رہا ہے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر رہا، اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر رہا، لوگوں کا دل دکھا رہا ہے، لوگوں کی بددعائیں لے رہا ہے، دن بھر اس کی حالت ایسی ہے کہ گناہوں کے ساتھ گزر رہی ہے. تو رات کی تہجد کی اتنی بڑی توفیق جو اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا طریقہ ہو، یہ کیسے ملے گا؟ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی تہجد کی نماز کو پانے کے لیے اپنے دن کو گناہوں سے محفوظ گزاریں. اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ تہجد کی توفیق ملتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے. تہجد کے فضائل اور جو اس کی برکات ہیں، جو اس کی دنیا آخرت کے فائدے ہیں، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. اور آنے والے عظیم رمضان کے بابرکت مہینے کو ہمارے لیے اللہ آسان کر دے، قبول کر لے. ہمیں ایمان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور خوب رحمتوں برکتوں کے ساتھ یہ عظیم مہینہ نصیب فرمائے. اس کی راتوں کا اٹھنا نصیب فرمائے، تہجد کا اہتمام نصیب فرمائے. سارے فضائل کے ساتھ اللہ ہم سب کو یہ عظیم بابرکت مہینہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام. تیرا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے یا اللہ، تو نے ہمیں دین کی نسبت سے یا اللہ ایک دین کی فکر لے کر جمع ہونے کی توفیق بخشی. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک دین کی سوچ کے تحت یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جو باتیں سننے کو کہنے کو ملی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس مبارک سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا.
ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، ہماری تربیت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ ہمارے اندر جتنی بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، کمزوری ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، یا اللہ جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، یا اللہ تو ان کو دور فرما، تو ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آج تک زندگی میں جتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے، جان بوجھ کر یا بھولے سے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماحول و معاشرے کے اندر چاروں طرف جو گناہوں کی اور برائیوں کی اور بے حیائی کی اور فحاشی اور یعنی کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام فتنے کی چیزوں سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ بے شک تو ہی بچانے والا ہے اللہ، ہم نہیں بچ سکتے، تو ہم سب کو بچا لے، ہم سب کو تمام اخلاقی برائیوں سے بچا لے، تمام جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں ان سے بچا لے، حلال روزی نصیب فرما، حلال طیب پاکیزہ بابرکت رزق نصیب فرما۔ اپنے یا اللہ اپنے سوا ہر ایک سے مستغنی کر دے، اپنے سوا ہر ایک سے ہم سب کو مستغنی کر دے، صرف اپنا محتاج بنا۔ کبھی زندگی میں کسی بھی موقع پر کوئی بھی ضرورت حاجت پیش آئے، ہمیشہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رات کی تہجد کی نماز کا ہم سب کو یا اللہ اہتمام نصیب فرما، رات کو سحری میں اٹھنا اور روزوں کا اہتمام کرنا، رمضان کے اندر جتنے بھی خیر کے اور جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں ان سب کا سر انجام دینا ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما۔ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی یا اللہ تقاضے ہیں تو جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کے نیک تقاضوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کو صحت اور عافیت و سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم